نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر اللہ رب العزت آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت ساری میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ایسے دوست احباب وظائف کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ رزق، دولت اور وسعت رزق، کشادگی رزق اور رزق میں برکت کے لیے کوئی عمل اور کوئی وظیفہ بتلائیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو ایک اتنا مختصر، یعنی ٹوٹل جس پر وقت صرف ہوگا نا وہ 5 سیکنڈ صرف ہوگا، 5 سیکنڈ گن کر اتنا مجرب اور اتنا آزمودہ اور اتنا بابرکت عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں اور دعا بتلانے لگا ہوں، اگر آپ 190 سال کی بھی ہو جائیں نا، 190 سال کی بھی ہو جائیں نا، رزق آپ کے گھر کے دروازے نہ توڑ کر داخل ہوگا۔ آپ جہاں پر بھی ہوں گے نا، رزق کی بوریاں اور رزق آپ کے پیچھے جائے گا۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے، ٹھیک ہے۔ جنہیں بہت سارے احباب یہ لکھتے رہتے ہیں کہ ہم رزق کی بڑی تنگی ہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر و عبادت بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمارا جو ہے نا رزق کی کمی ہے، ہماری حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، 5 وقتی نماز سے اہتمام کریں، اپنی نمازوں کے اندر غور کریں، وضو اور غسل کے اندر غور کریں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی حقوق اللہ اور حقوق العباد، کہیں آپ سے کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، کسی کا حق تو آپ نے نہیں کھایا، یا کسی کی بدوائیں آپ کے حق میں قبول تو نہیں ہوگی، کسی پر آپ نے ظلم زیادتی تو نہیں کر لیا، اس چیز پر بھی غور کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کسی یتیموں کا، بہنوں کا، کسی مظلوم کا، کسی فقیر مسکین کا، کہیں زمین ہڑپ تو نہیں کر لی، حق نہیں ہڑپ، کسی کا حق تو آپ نے ہڑپ نہیں کر لیا، اس پر بھی غور کریں۔ ایسے ہی رزق کے حلال کھائیں، کمائیں، اپنے رزق پر غور کریں کہ سودی لین دین حرام کی آمیزش تو نہیں ہے۔ ایسے ہی صدقہ خیرات دیں اپنی وسعت و طاقت کے مطابق، اور سب سے بڑا جو کام ہے نا، صلاۃ حاجت پڑھ کرنا، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پر اس کا عملی نمونہ بن جائیں۔ اور اس کا عملی نمونہ کیسے بنیں گے؟ نماز تو آپ نے پڑھی ہے نا، نماز تو پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام جو فوراً متوجہ ہو جاتے تھے جب بھی مشکل آتی تھی نماز کی طرف، اب وہ فرائض تو پڑھتے تھے، وہ نماز کی طرف جو متوجہ ہوتے تھے وہ فرائض کے علاوہ تھے، نوافل تھے، صلاۃ حاجات تھی، صلاۃ شکر تھے، صلاۃ توبہ تھی، ٹھیک ہے، عمومی نوافل تھے۔ آپ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھ کرنا اللہ کے حضور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ جب آپ دعائیں مانگیں گے، آپ کے تمام امور میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اس پر عمل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک مختصر عمل بتلا دیتا ہوں۔ وہ عمل کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے۔ اس دعا کو آپ نماز کے بعد کم از کم 2 یا 3 مرتبہ پڑھیں۔ جب بھی آپ کو موقع فرصت ملے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ کو دعا میں بتلا دیتا ہوں۔ آپ کو یہ اسکرین پر یہ دعا نظر آ رہی ہے۔ اللہم اجعل اوسع رزقک، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ یہ مختصر دعا ہے۔ اس دعا کو اسکرین شاٹ لے لیں، ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔